بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام، عورت اور پردہ۔ قرآن پاک پارہ نمبر 4 سورہ 124 اشارہ کرتا ہے مرد اور عورتوں کی روحانی برابری کا۔ اگر کوئی نیک کام کرے تو وہ مرد ہو یا عورت اور ایمان رکھتے ہیں اور جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ کم سے کم ظلم کیا جائے گا۔ قرآن کا متعدد حصہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ ان کے لباس کے لحاظ سے قرآن میں ارشاد ہے، اور مومنوں، مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اعتدال کریں، اور یہ ان کے لیے خالص ہے، بے شک اللہ کے ان کاموں سے واقف ہے۔ اور مومنوں، خواتین سے کہو وہ اپنی نگاہیں نیچی اور شائستہ رکھیں اور صرف اس زینت کا مظاہرہ کریں جو ظاہر ہے، اور اپنی چھاتی پر پردہ ڈالیں اور انکشاف نہ کریں۔ اسلام میں مسلم خواتین کے لیے اثر و سراغ کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلے 2 ذرائع قرآن اور حدیث کو بنیادی مانند سمجھا جاتا ہے، جبکہ بقیہ 2 ثانوی اور اخذ کردہ ہیں۔ قرآن تمام مسلمانوں اور ان کے حیاتیاتی جنسی تعلق سے قطع نظر اور علم کی جستجو کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ خدا کی نشانیوں سے بڑھنے، سوچنے، غور کرنے اور سیکھنے کی مستقل ترغیب دیتا ہے۔ مزید یہ کہ معلم نے مرد اور عورت دونوں کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ علم کی تلاش ہر مذہبی عورت اور مرد پر لازم ہے۔ اپنے مرد ہم منصب کی طرح ہر عورت اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری کے تحت ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اپنی عقل کو فروغ دے، اپنا نظریہ وسیع کرے، اپنی صلاحیتوں کی ترجمانی کرے اور پھر اس صلاحیتوں کو اپنے معاشرے کے فائدے میں بروکار لائے۔ 9 آبادیاتی عہد کے دوران 20ویں برطانوی سلطنت کے اوائل تک مسلمانوں کے درمیان صنف کی جدوجہد جاری رہی۔ 1930 کی دہائی تک 25 لاکھ لڑکیاں اسکولوں میں داخل ہو چکی تھیں۔ ان میں سے 0.5% لاکھ مسلمان تھیں۔ کچھ علماء قرآن مجید کی آیت نمبر 23-28 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی جو ایک سوداگر تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بات واضح اشارہ اور دلائل ہے کہ مسلمان خواتین ایک حد میں گھروں سے باہر رہ کر ملازمت کر سکتی ہیں۔ پہلے کئی عرب ثقافتوں میں خواتین کو اپنی آزادی حاصل نہیں تھی۔ خواتین کی ملازمت کے نمونے پوری مسلم دنیا میں مختلف ہیں۔ 2005 تک ان 16% پاکستانی خواتین معاشی طور پر سرگرم تھیں، جبکہ 52% انڈونیشین خواتین تھیں۔ 2012 ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ اور دیگر حالیہ رپورٹس کے مطابق مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے میں اسلامی خواتین کے لیے اپنی معاشی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اضافہ کر رہی ہیں۔ دنیا میں سب سے کم لیبر خواتین فورس اردن، عمان، مراکش، ایران، ترکی، الجزیرہ، یمن، سعودی عرب، پاکستان اور شام میں ہے۔ ان میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی خواتین پارلیمنٹریز نہیں ہیں۔ خواتین کو اسلام کام کی اجازت دیتا ہے کچھ شرائط کے تحت۔ مثال کے طور پر اگر ایسی جگہ جہاں اس کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسلام قوانین خواتین کو اسلامی حالات میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سعودی عرب میں سعودی خواتین کے لیے جون 2018 تک گاڑی چلانا غیر قانونی تھا۔ مردوں کے ساتھ فوجی اور بڑے پیشوں میں ان کے ساتھ خدمات سر انجام دینا ان کے لیے بھی غیر قانونی ہے، لیکن اب وہاں خواتین کا ڈرائیونگ لائسنس کا حصول معمول بنتا جا رہا ہے۔ قابل ذکر حالیہ خواتین کو اسلام قبول کرنے میں جرمن کی منسب کرسٹین بیکر، امریکی گلوکارہ اور ثقافتی ایلین جیکسن، اگنو، فرانسیسی
منصب برانڈ کاسٹر اور اکیڈمی مریم فرانسیو اس ترک ادارے نے تو اس کا راز اور عیسائی آرتھوکس نے اس حال میں اسلام قبول کیا۔ سنیہ یونیورسٹی میں 75 مقیم خواتین نے اسلام قبول کیا۔ مردوں کی نسبت عورتوں نے زیادہ اسلام قبول کیا اور زیادہ تر خواتین تعلیم یافتہ، جوان اور پیشہ ور تھیں۔ یہ تعداد 2002 میں 32% اور 2011 میں 41% ہوگی۔ برازیل میں اسلام قبول کرنے والی 70% خواتین ہیں۔ خلافت میں پہلی مسلمان خاتون انوشا انصاری ہیں۔ 2006 میں سے ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر مسلمان خواتین خود کو مظلوم تصور نہیں کرتی۔ عصائب کی مضبوطی اللہ نے ان کی گٹی میں رکھی ہے۔ انڈونیشیا کے ایک اسلامی پروفیسر ناصر الدین عمر اسلام کے اندر سے ہی اصلاحی تحریک میں سب سے آگے ہیں، جس کا مقصد خواتین کو برابری کا درجہ دینا تھا۔ ان کی تحقیقات میں ایک کتاب قرآن فار وومین بھی ہے، جو ایک نئی نسوانی تعبیر پیش کرتی ہے۔ پاکستان کی پہلی حجابی خاتون پائلٹ شہناز الغاری، جنہوں نے حجاب کرکے جہاز اڑایا اور اپنا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا، اور اپنی برادری میں ایک اچھی سماجی کارکن بھی ہیں، اور وہ معاشرے میں خواتین کے بااختیار بنانے کے لیے تربیتی مراکز بھی چلا رہی ہیں۔ حفیظہ سعید، رہنما، معلم، ڈاکٹر، منصب، آرٹسٹ، کارکن اور اسی طرح کے دیگر اصلاحی کام اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر رہی ہیں۔ سفینہ حمید، جرمن جیسے ملک میں مسلمان ہونا اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا حجاب پہننا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حجاب نے اور مضبوط اور باہمت بنا ڈالا۔ مجھے لگتا ہے جیسے حجاب اوڑھنے کے بعد سے بہت سی بڑی چیز کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ رافعہ ارشاد، جو حجاب پہننے والی پہلی برطانیہ کی ڈپٹی ڈسٹرکٹ جج مقرر ہوئی ہیں، انہیں امید ہے کہ وہ ٹرائل بلڈر بنیں گی، اور کہتی ہیں کہ یہاں آنے پر تھوڑا سا وقت لگا، لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مبینہ مزاری، حالات کی سختیاں اور ظلم وقت کے پے در پے اپنے اوپر سہنے والے اور وار کے باوجود ایک چٹان کی طرح اس ظالم سماج اور لوگوں کا چڑھا رہی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سطح پر اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ اس عظیم قوم کے ان عظیم بیٹیوں کو سلام۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔